क्लास 7 इस्लामियात। आज हम पढ़ेंगे सीरत तैयबा का बाब नंबर 5, रसूल अल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमी सरगर्मियाँ। तालीमी सरगर्मियाँ यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की तालीम व तरबियत के लिए क्या क्या खिदमत सर अंजाम दीं। नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली वही के नज़ूल यानी जब पहली वही नाजिल हुई के बाद से ही इंसानियत की तालीम व तरबियत का फ़रीज़ा सर अंजाम देना शुरू फरमा दिया। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा में ही इस्लाम कबूल करने वाले लोगों को इल्म हासिल करने और इल्म के सिखाने पर मामूर कर दिया था। जब इस्लाम की दावत यसरब यानी मदीना मुनव्वरा का पहला नाम यसरब था पहुंची, तो वहाँ के लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ऐसे शख्स को हमारे पास भेज दें जो हमें दीन का इल्म सिखाए और हमारी तरबियत करे। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मूसब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा रवाना फरमाया। हज़रत मूसब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने मदीना मुनव्वरा पहुंचकर तालीम का फ़रीज़ा सर अंजाम देना शुरू किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कुछ ही अरसे में मदीना मुनव्वरा के बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत मूसब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से मदीना मुनव्वरा में जुम्मे की नमाज भी शुरू कर दी थी। गोया कि मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले इमाम और सबसे पहले उस्ताद होने का एजाज़ हज़रत मूसब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को हासिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम करदा रियासत मदीना के इंतज़ामी ढांचे में तालीम व तरबियत को खसूसी अहमियत हासिल थी, यानी वो रियासत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में कायम की, उसमें तालीम व तरबियत को बहुत अहमियत दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ खुद तालीम दीन और इल्म नाफ़े यानी नफ़ा देने वाला इल्म, वो इल्म जो आपकी दुनिया और आखिरत को संवार दे, के फ़रोग़ पर अमल पैरा थे, बल्कि जो सहाबी भी दीन इस्लाम और कुरान मजीद का इल्म सीख लेते, वो इसे आगे पहुंचाना शुरू कर देते थे। ओहदे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब मुमलिकत इस्लामिया एक बड़े इलाके तक फैल गई, तो एक वसी तालीमी निज़ाम कायम करना लाजिम हो गया। चुनाचे मदीना मुनव्वरा से बड़े बड़े मकामात पर तरबियत याफ्ता मौलमीन कहते हैं इल्म सिखाने वाले को, उस्ताद को रवाना किए जाते, और सूबाई गवर्नरों को भी हुक्म होता कि वो अपने सूबों की तालीमी ज़रूरतों को पूरा करें। यमन के गवर्नर हज़रत उमर बिन हुज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदायतनामा जारी फरमाया कि वो कुरान मजीद और इस्लामी अलूम की तालीम का बंदोबस्त करें। गवर्नरों को ये हुक्म भी था कि वो लोगों को वज़ू, जुम्मे का गुस्ल, बाजमात नमाज, रोज़ा और हज बैतुल्लाह के अहकाम बताएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह यमन में एक नाज़िम तालीमात भी मुकर्रर फरमाया। इसे हुक्म था कि वो मुख्तलिफ अज़ला का दौरा करे और वहाँ की तालीम और तालीमी इदारों की निगरानी करे। दर्सगाह सुफ़ा की खसूसियात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के साथ एक दर्सगाह कायम फरमाई, जिसे सुफ़ा कहा जाता है। इस दर्सगाह में मुसाफिर और गरीब सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का क़याम था, जो दीन का इल्म सीखने के लिए वहाँ जमा रहते थे। दीन के इन तुलबा का क़याम यानी रहना ताम मतलब खाना पीना, मदीना वालों के ज़िम्मा होता था। यहाँ से इल्म हासिल करने वाले सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने दुनिया के कई ममालिक में इल्म के फ़रोग़ का फ़रीज़ा सर अंजाम दिया। इन मुबारक सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी शामिल हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को ये एहसास भी हासिल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा अहादीस के रावी हैं। रावी कहते हैं वाक़या, बात या रवायत बयान करने वाले को। सुफ़ा की दर्सगाह में मुख्तलिफ़ ज़बानों की तालीम भी दी जाती थी। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बहुत सी ज़बानों मसलन इब्रानी, सिरियानी, रोमी और कुतबी वग़ैरह के माहिर थे। सुफ़ा की दर्सगाह में कुरान मजीद के हिफ्ज़ और तफसीर की तालीम दी जाती थी।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تفسیر فرماتے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو محفوظ کر لیتے۔ فرامین یعنی آپ کے فرمان کو، جو کچھ آپ نے فرمایا ہوتا، جنہیں حدیث کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس درس گاہ میں تزکیہ نفوس کا فریضہ بھی سر انجام دیا جاتا تھا اور طلباء کو زندگی گزارنے کے وہ آداب بتائے جاتے تھے جن پر عمل کر کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پوری دنیا کے امام قرار پائے۔ معلم انسانیت یعنی تمام انسانیت کے استاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تعلیم و تدریس یعنی علم سکھانے کا طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری دنیا کی تعلیم و تربیت کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اس فریضے کو ادا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی ان کے مزاج، عمر اور مقام و مرتبے کے مطابق تربیت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت محبت، حکمت و بصیرت اور مناسب ترین انداز میں تعلیم دیتے اور تزکیہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات لوگوں پر مسلط نہیں فرماتے تھے بلکہ ان کے دلوں میں اتارتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم کے دوران ہلکی پھلکی بات سے دلچسپی کو زندہ رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے والوں کے معیار کا خیال رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شخص سے اس کے معیار کے مطابق گفتگو فرماتے۔ اپنی گفتگو کو عمدہ مثالوں اور روزمرہ مشاہدات سے سجاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامع کی سہولت، سامع یعنی سننے والے کی سہولت کے لیے سادہ اور مانوس لہجہ استعمال فرماتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شاگردوں سے خطاب فرماتے تو انہیں آداب زندگی سے روشناس فرماتے۔ دوران تدریس نرم انداز اختیار فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں عاجزی اور انکساری ہوتی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کرنے کے لیے مختلف قبائل اور افراد آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ان کے لہجے میں گفتگو فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور معلم صبر و کنات کا دامن کبھی نہیں چھوڑا، بے لوث خدمت کی اور بحیثیت معلم کفار کے ہر ظلم اور زیادتی کو برداشت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے نظام تعلیم اور انداز تربیت نے دنیا کے لیے علم و فضل کے راستے کھولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس قیامت تک کے لیے علم و آگہی کا مینار ہے۔ آگہی یعنی سمجھ بوجھ اور واقفیت، جس سے ہر زمان و مکان کے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم و دانش کی ایسی شمع کو روشن فرمایا جو قیامت تک آنے والے لوگوں کو علم کا راستہ دکھاتی رہے گی۔ سبق ہم نے پڑھا، اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ نمبر 1، یثرب کے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھیجا گیا۔ جواب ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ نمبر 2، مسجد نبوی کے ساتھ قائم کی گئی درس گاہ کا نام بتائیں۔ جواب ہے صفا۔ نمبر 3، عبرانی، سریانی، رومی اور قطبی جیسی بہت سی زبانوں کے ماہر تھے۔ جواب ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہم بات کو دہراتے تھے۔ جواب ہے 3 مرتبہ۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی جو شمع روشن فرمائی وہ راستہ دکھاتی رہے گی۔ جواب ہے قیامت تک۔ مختصر جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دینا کب شروع فرمایا؟ جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی وحی کے نزول کے بعد سے ہی تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دینا شروع فرما دیا۔ سوال نمبر 2، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گورنروں کو لوگوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں کیا حکم دیا گیا؟ جواب ہے گورنروں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ لوگوں کو وضو، جمعے کا غسل، باجماعت نماز، روزہ اور حج بیت اللہ کے احکام بتائیں۔ سوال نمبر 3، درس گاہ صفا کہاں قائم کی گئی تھی؟
جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے ساتھ ایک درسگاہ قائم فرمائی جسے صفا کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت تحریر کریں۔ جواب ہے، حضرت مصعب بن عمیر مدینہ منورہ کے سب سے پہلے امام اور سب سے پہلے استاد ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں۔ سوال نمبر 5، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خوبی تحریر کریں۔ جواب ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ احادیث کے راوی ہیں۔ راوی کہتے ہیں کسی بات، واقعہ یا روایت بیان کرنے والے کو۔ تفصیلی جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام تعلیم پر نوٹ لکھیں۔ جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی وحی کے نزول کے بعد سے ہی انسانیت کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کرنے والے لوگوں کو علم حاصل کرنے اور علم سکھانے پر مامور کر دیا تھا۔ مدینہ منورہ والوں کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم بنا کر بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ پہنچ کر تعلیم کا فریضہ سر انجام دینا شروع کر دیا۔ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے امام اور استاد ہونے کا اعزاز بھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صوبائی گورنروں کو حکم دیا کہ وہ صوبوں کی تعلیمی ضرورتوں کو پورا کریں۔ گورنروں کو یہ حکم بھی تھا کہ وہ لوگوں کو وضو، جمعے کا غسل، باجماعت نماز، روزہ اور حج بیت اللہ کے احکام بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے ساتھ ایک درسگاہ بھی قائم فرمائی جسے صفا کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز تعلیم و تربیت کو بیان کریں۔ جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری دنیا کی تعلیم و تربیت کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز بیاں بہت ہی سادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی ان کے مزاج، عمر اور مقام و مرتبے کے مطابق تربیت فرماتے تھے۔ اپنی بات لوگوں پر مسلط نہیں کرتے تھے۔ ہلکی پھلکی بات سے دلچسپی کو زندہ رکھتے، سننے والوں کے معیار کا خیال رکھتے۔ اپنی گفتگو کو عمدہ مثالوں اور روزمرہ مشاہدات سے سجاتے تھے۔ جب شاگردوں سے خطاب فرماتے تو انہیں آداب زندگی سے روشناس فرماتے۔ دوران تدریس نرم انداز اختیار فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں عاجزی اور انکساری ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کرنے کے لیے مختلف قبائل اور افراد آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ان کے لہجے میں گفتگو فرماتے تھے۔